بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نظام عضلات یعنی کہ مسکولر سسٹم ہے۔ آج میں آپ کو جو ہے اس کے MCQs اور شارٹ کوسچنس جو ہیں وہ کروانے جا رہی ہوں۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا MCQs ہے، جسم کے تمام حصوں میں جلد کے نیچے گوشت کی جو تہیں پائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں بافت، خلیہ، نیوکلس، عضلات۔ تو اس کو جو ہے عضلات کہتے ہیں۔ ہماری جو اسکن ہوتی ہے یعنی کہ جلد جو ہے اس کے نیچے گوشت کی جو تہیں پائی جائیں ان کو عضلات کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں کتنی قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں؟ ہمارے جسم میں جو ہے 4 قسم کے، 5 قسم کے، 3 قسم کے یا پھر 6 قسم کے۔ تو اس کا آنسر ہے 3 قسم کے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کون کون سے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو ہے وہ 3 طرح کے عضلات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ارادی عضلات، ایک ہوتے ہیں غیر ارادی عضلات اور ایک ہوتے ہیں قلبی عضلات۔ ارادی عضلات سے مراد ایسے عضلات ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور جنہیں ہم اپنی مرضی سے حرکت دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کہ بازوں کے عضلات ہیں یا پھر ٹانگوں کے عضلات ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے بازو کو کھول سکتے ہیں، ہلا جلا سکتے ہیں، سرکل میں گھما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم چل پھر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ اس وجہ سے ان عضلات کو ارادی عضلات کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں غیر ارادی عضلات۔ تو غیر ارادی عضلات جو کہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے، مثلاً کہ آنکھ کے عضلات اور جیسے کہ آنکھوں کی جو حرکت ہوتی ہے، ہم آنکھیں جھپکتے ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیسے کہ سانس لینا بھی ہمارے جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ غیر ارادی عضلات میں آتا ہے۔ اور قلبی عضلات یہ بھی ایک قسم کے غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری جو مرضی ہے وہ شامل نہیں ہوتی، جو دل کے عضلات ہوتے ہیں۔ تیسری قسم قلبی عضلات ہیں، اس میں دونوں کوالٹیز آ جاتی ہیں، ارادی بھی اور غیر ارادی بھی۔ اب ہے نیکسٹ، ارادی عضلات کس کو کہتے ہیں؟ غیر دھاری دار عضلات کو، دھاری دار عضلات کو یا پھر سبز عضلات کو یا ترچھی لائنوں والے عضلات کو۔ تو اس کا آنسر ہے دھاری دار عضلات۔ غیر ارادی عضلات کس کو کہتے ہیں؟ غیر دھاری دار عضلات کو، دھاری دار عضلات کو، سبز عضلات کو، ترچھی لائنوں والے عضلات کو۔ تو اس کا آنسر ہے غیر دھاری دار عضلات کو غیر ارادی عضلات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQ سے ارادی عضلات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں یا پھر 5 ہیں؟ ارادی عضلات کی مزید 2 اقسام ہیں۔ خون کا کتنے فیصد حصہ عضلات میں رہتا ہے؟ 1/3، نصف، 1/4 یا 60%؟ تو اس کا آنسر ہے 1/4۔ اس کے بعد ہم اپنے شارٹ کوسچنس کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا شارٹ کوسچن ہے، نظام عضلات کیا ہیں؟
جسم کے تمام حصوں میں جلد کے نیچے گوشت کی جو تہیں پائی جاتی ہیں وہ عضلات کہلاتی ہیں۔ نظام عضلات وہ نظام ہے جس میں عضلات اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ عضلات میں پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جسم کی تمام حرکات ان کے سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے سے ہوتی ہیں، یعنی جسم کے تمام حصوں میں، پوری باڈی میں، ٹھیک ہے، جلد کے نیچے جو گوشت کی تہیں پائی جاتی ہیں وہ عضلات کہلاتی ہیں۔ اور یہ جو عضلات ہوتے ہیں یہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عضلات میں پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے کہ یہ بند مٹھی ہے، اس کو کھولتے ہیں تو یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ مسلس کی بدولت ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھول بھی سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں۔ اور جسم کی تمام حرکات اور ان کے سکڑنے اور پھیلنے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ عضلات کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کے نام تحریر کیجیے۔ عضلات کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 ہے ارادی عضلات، نمبر 2 غیر ارادی عضلات، اور نمبر 3 قلبی عضلات۔ تو اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ارادی عضلات کے بارے میں مختصر لکھیں۔ ارادی عضلات ہماری مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کی حرکات جو ہیں وہ دماغ اور حرام مغز کے تابع ہوتی ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کا نصف حصہ بناتے ہیں۔ ان کو دھاری دار عضلات بھی کہتے ہیں۔ ان کی مزید آگے 2 اقسام ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے کہ گرم چولہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر چولہے کے اوپر جو ہے وہ پانی رکھا ہوا ہے، پانی جو ہے وہ گرم ہے اور دیچکی بھی ظاہر ہے وہ گرم ہوگی، اور جیسے ہی کوئی شخص اس کو ہاتھ لگاتا ہے یا جسٹ فنگر ہی لگاتا ہے وہ فوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے۔ یہ کس کی بدولت ہوتا ہے؟ یہ اس کے ارادی عضلات کی بدولت، اور ارادی عضلات میں کس وجہ سے ہوا؟ دماغ اور حرام مغز کی وجہ سے، کہ دماغ نے فوری طور پر جو ہے وہ حکم جاری کیا اور مسلس نے اس پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے اس کو ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ اسی طرح جیسے کہ کرنٹ لگتا ہے، اگر وہ اس کی وولٹیج اتنی زیادہ نہ ہو اور انسان کے بس میں ہو تو جیسے ہی کرنٹ لگتا ہے وہ اس کو اپنے آپ کو پیچھے کھینچتا ہے، دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ بھی ہمارے نرو سسٹم اور مسکولر سسٹم کی آپس میں کوارڈینیشن کے دماغ نے حکم جاری کیا اور مسلس نے جو ہے فوری طور پر جس ہم نے اس کے اوپر کام کیا وہ پیچھے کھینچا۔ تو یہ ارادی عضلات جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور ارادی عضلات جو ہوتے ہیں ان کو دھاری دھار عضلات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں، تو آئیے ان کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اس کی استخوانی عضلات، نمبر 2 پر ہے جلدی عضلات۔ استخوانی عضلات جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اسکیلیٹل اس میں آتا ہے، یہ عضلات ہڈیوں سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے جلدی عضلات، یہ عضلات جلد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر ہے غیر دھاری دھار، غیر ارادی عضلات آ گیا، ٹھیک ہے، غیر ارادی عضلات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ عضلات ہوتے ہیں جو ہماری مرضی کے تابع نہیں ہوتے۔ ان عضلات کی حرکات دماغ کے زیر اثر نہیں ہوتی، ان کو غیر دھاری دھار عضلات کہتے ہیں۔ مثلاً آنتوں کی حرکات، دوران خون اور تنفس کا تعلق غیر ارادی عضلات سے ہے۔ قلبی عضلات، یہ عضلات ساخت میں ارادی عضلات جیسے ہیں، یعنی کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل ارادی عضلات جیسا ہے، مگر یہ کام کے لحاظ سے غیر ارادی عضلات جیسے ہوتے ہیں۔ عصبی تحریک کے بغیر بھی ان میں متواتر سکڑنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ عضلات کے 4 فوائد لکھیں۔ نمبر 1 ہے کہ عضلات جسم کو خوبصورت اور سٹیل بناتے ہیں،
یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو مسلس ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو ایک خوبصورت شکل دیے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہمارے جسم سے اسکن یعنی گوشت جو ہے اس کو اتار دیا جائے تو پیچھے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے. لہٰذا یہ بات حقیقت ہے کہ جو عضلات ہوتے ہیں وہ جسم کو خوبصورت اور سڈل بناتے ہیں. نمبر 2 پر ہے کہ ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو حادثات سے بچاتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو مسلس ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کو ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر گوشت کی تہیں ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے یا کوئی حادثہ نما ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو یہ مسلس ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں اور کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. انسانی جسم میں حرکت عضلات کی بدولت ہوتی ہے. جسم کی جتنی بھی موومنٹ ہے وہ مسلس کی بدولت ہی ممکن ہوتی ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت حرکت سے دیتا ہے. اور حرکت کس کی بدولت ہوتی ہے؟ عضلات کی بدولت ہوتی ہے. اگر بچہ پیدا ہوتے ساتھ روئے نہیں، حرکت نہیں کرے تو اس کو نارمل نہیں سمجھا جاتا. لہٰذا اس کی زندگی کا ثبوت ہی حرکت سے ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حرکت کا دوسرا نام زندگی ہے، اور یہ کس کی بدولت ممکن ہے؟ عضلات کی بدولت. جلدی عضلات بالوں میں حرکت پیدا کرتی ہیں. ہاں جی، جو جلد کے عضلات ہوتے ہیں ان کی بدولت بالوں کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا کی جاتی ہے اور اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے. یہ تو تھے عضلات کے 4 فوائد. آپ یہ بھی بیان کر سکتی ہیں، اور جو لانگ کوسچن میں عضلات کے بارے میں جو اس کے فوائد لکھے ہیں آپ اس میں سے بھی کوئی سے اس کے فوائد لکھ سکتی ہیں. عضلات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہوتے ہیں، اور خون کا جو ہے 1/4% حصہ عضلات پر مشتمل ہوتا ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. یہ بہت ہی چھوٹا سا کوسچن ہے، چیپٹر بھی بہت چھوٹا سا ہے، اور اس کے شارٹ کوسچنس جو ہیں وہ بھی تقریباً یہی ہیں کیونکہ یہ کوسچن بہت چھوٹا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے نئے لیکچر جو کہ خوراک اور غذائیت پر مشتمل ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.